کارل مارکس اور اینگلز کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کی تصانیف کے بعد سوشلزم اب ایک سائنس بن گیا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح انہوں نے تاریخ کا مادی تصور پیش کیا۔ میرے حساب میں اگر وہ یہی کام کر جاتے تو تاریخ نے ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بریلینٹ تھیوری ہے کہ اگر آپ نے انسانی تاریخ کو سائنسی طریقے سے سمجھنا ہے تو اس کی ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشنز کیا ہونی چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ مارکس اور اینگلز نے ایک دوسرا کام بھی کیا، اور وہ یہ کہ سرمایہ داری نظام کا ایک تفصیلی سائنسی تجزیہ پیش کیا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جو کتابیں لکھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو داس کیپٹل کے 3 والیومز، جس کے اندر انہوں نے انالیسس کیا سرمایہ داری نظام کا، اور پھر تھیوریز آف سرپلس ویلیو کے مزید 3 اور والیوم، جس کے اندر انہوں نے اکانومسٹ کا انالیسس کیا کہ پولیٹیکل اکانومی میں لوگ کیا لکھ رہے تھے، کیا نہیں لکھ رہے تھے۔ سوری کتابوں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے یہ اردو بازار سے حاصل کی ہیں۔ مارکس کی ان کتابوں کے حوالے سے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کبھی کچھ لکھتے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس شاید اتنی ذہنیت ہی نہیں کہ وہ ان 6 کتابوں کا بیٹھ کے مطالعہ کر سکیں، ان کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ کافی اوکھی اور مشکل کتابیں ہیں اور ان کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں۔ میں تو یہ بھی دعویٰ کروں گا کہ اکثر سوشل میڈیا انفلوئنسر سے اگر یہ بھی پوچھا جائے کہ کارل مارکس کی اکنامک پریڈکشنز کیا تھیں، تو وہ اس کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ان کی 0 سے بھی کم نالج ہے، if that is even logically possible۔ کارل مارکس نے اپنی ان کتابوں کے اندر سرمایہ داری نظام کے حوالے سے کچھ اکنامک پریڈکشنز کی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کارل مارکس کی تھیوری تو کچھ پریڈکٹ نہیں کرتی، جو پریڈکٹ کرتی ہے وہ غلط ہو گیا، مگر وہ کبھی اکنامکس کی بات ہی نہیں کرتے، ان کا علم ہی نہیں وہاں جاتا۔ وہ پریڈکشنز کیا تھیں، ان پہ ذرا غور کیجئے۔ سب سے پہلے اس میں شامل ہے دا لا آف کنسنٹریشن آف کیپٹل، دوسرا ہے دا لا آف اوور پروڈکشن، اور تیسرا ہے دا لا آف فالنگ ریٹ آف پروفٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس کی تھیوریز ان چیزوں کے حوالے سے درست تھی یا غلط۔ سب سے پہلے دا لا آف کنسنٹریشن آف کیپٹل کے بارے میں بات کروں گا۔ کارل مارکس کی پریڈکشن یہ تھی کہ کیونکہ سرمایہ داری نظام میں جو محنت غریب لوگ کرتے ہیں وہ امیر لوگوں کی جیب میں منافع کی شکل میں چلی جاتی ہے، اسی کو کہیں گے ہم تھیوری آف سرپلس ویلیو، کہ جو سرپلس ویلیو غریب لوگ پیدا کرتے ہیں وہ غریبوں پر نہیں لگتی، وہ غریبوں کی ملکیت نہیں بنتی، بلکہ وہ پروفٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یا وہ سود کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یا وہ سرمایہ داروں کی کرائے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، رینٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کی کل پیداوار کا وہ حصہ، وہ تناسب جو سرمایہ دار طبقے کے ہاتھ میں کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ سادہ الفاظ نے مارکس نے یہ کہا کہ ان ایکوالٹی کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر بڑھتی چلی جائے گی، یعنی کہ the rich will get richer and the poor will remain poor۔ یعنی کہ مارکس نے یہ بات سمجھائی کہ کیپٹلزم ایک میرٹوکریسی نہیں ہے، بلکہ ایک اولیگوپولس سسٹم ہے۔ جو امیر ہے وہ طبقہ مزید اور امیر ہوتا چلا جائے گا، اور یہ میرٹ پر نہیں ہے، یہ صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کی بنیاد پر ہے کہ سرمایہ کس کے کنٹرول میں ہے۔ آئیے دا گلوبل انکم ڈسٹریبیوشن کو ذرا دیکھیے۔ آپ کے سامنے ہے کہ دا پورسٹ 10% live on less than $2 a day، اور پھر آگے آپ چلتے جائیں، دا پورسٹ 50% live on less than $6.7 per day۔ 30 per day corresponds to the poverty line in a high income country۔ $30 per day اگر آپ کما لیں تو وہ کہتے ہیں آپ پاورٹی سے نکل گئے ہیں۔ In Germany or France, about 20% of the population live on less than $30 per day۔ Globally, 85% live on less than $30 per day۔ ان فیکٹ آکسفیم کی رپورٹ کے مطابق جو دنیا کی ٹاپ 1% امیر ترین سرمایہ دار ہیں، ان کے پاس گلوبل ویلتھ کا 50% حصہ ہے۔ آج کوئی بھی اکانومسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ گلوبل ان ایکوالٹی کم ہو رہی ہے۔ ہر اکانومسٹ اس کو اکنالج کرتا ہے کہ گلوبل ان ایکوالٹی بڑھ رہی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو تھامس پیکیٹی کی یہ کتاب اٹھا لیں، کیپٹل ان دا 21st century۔ اس میں ڈیٹا بھرا پڑا ہے کہ دنیا کے اندر ان ایکوالٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ چیز تمام اکانومسٹ آج قبول کرتے ہیں، مگر اس کا کریڈٹ کارل مارکس کو نہیں دیتے، اگرچہ اس نے وجہ ایکسپلین کی، اس نے ریزنز سائنٹیفکلی ایکسپلین کی کہ کیوں اس کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر گلوبل ان ایکوالٹی بڑھتی چلی جائے گی اور کم نہیں ہوگی۔
تو دوستوں یہ ہو گئی پہلی پریڈکشن. دوسری پریڈکشن جو کارل مارکس نے کی وہ یہ تھی دا لا آف اوور پروڈکشن. یعنی کہ مارکس نے یہ کہا کہ سرمایہ داری نظام ایک انارکک اور کیوٹک قسم کا سسٹم ہے. ایک سرمایہ دار جوتے بنا رہا ہے, اس کو نہیں پتا سارے جوتے مارکیٹ کے اندر بکیں گی, ڈیمانڈ پوری اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس کو نہیں معلوم. جو وہ را مٹیریلز لے رہا ہے اس کو نہیں پتا اس کو وقت پہ را مٹیریلز ملیں گے نہیں ملیں گے. جو را مٹیریلز والا بندہ را مٹیریلز بنا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کتنے بنانے کتنے نہیں بنانے. جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کل انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جو بینکس مزید آگے قرضے دے رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جی کس پرسنٹیج پہ ہمیں پروفٹ کل کو ملے گا نہیں ملے گا. یہ سب چیزیں ٹوٹلی اوپن ٹو اسپیکولیشن کیپٹلسٹ سسٹم میں رہتی ہیں. یعنی کہ کیپٹلسٹ سسٹم کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ان پلانڈ اور ایک کیوٹک قسم کا سسٹم ہے. اور اس کیوس کی وجہ سے ہی, اس ان پلانڈ طریقے کی وجہ سے ہی کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر ایک پیریوڈک کرائسس آف اوور پروڈکشن ہو جاتا ہے. اوور پروڈکشن کی کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اتنی پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کی ایفیکٹو ڈیمانڈ نہیں ہوتی, مارکیٹ ان کو خرید نہیں سکتی. جس طرح آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم اتنی ساری پیدا ہو گئی کہ مارکیٹ اس کو خرید ہی نہیں رہی, اس کی قیمت جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی. کارل مارکس نے یہ پریڈکٹ کیا کہ یہ چیز ہر 5-6 سال بعد 7 سال بعد ہوگی, اور جو کسی بھی اکانومی کا گراف ہے اس کے اندر چند سال ایسے ہوں گے جب بڑی گروتھ ہوگی اور پھر ایسے سال ہوں گے جب اکنامک ڈپریشن ہوگی. جی ہاں, یہ کرائسس آف اوور پروڈکشن کارل مارکس نے پریڈکٹ کیا. اسی آئیڈیا کو کینز نے ٹیک اپ کر کے یہ کہا کہ جی یہ ایک لیک آف ایفیکٹو ڈیمانڈ ہے. دونوں آرگیومنٹس بیسکلی ایک ہی ہیں کہ یہ مارکیٹ سسٹم کبھی بھی پلانڈ طریقے سے نہیں چلتا اور اس کے اندر بزنس سائیکلز پیدا ہوتے ہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس کی پریڈکشن درست ہے یا غلط. یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اکانومی کا ڈیٹا ہے 1955 سے 2005 تک, یعنی پوسٹ ورلڈ وار 2 کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. اور اس ڈیٹا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہے ڈیویشن فرام دا لانگ ٹرم یونائٹڈ اسٹیٹس گروتھ ٹرینڈ, جو لاگرتمک اسکیل کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے GNP کے, اور یعنی کہ ٹرینڈ لائن جو ہے آپ کو ریڈ کے اندر نظر آ رہی ہے اور اس سے ڈیویشن جو ہے آپ کو بلو کے اندر نظر آ رہی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزنس سائیکل کتنا کلیئرلی السٹریٹڈ ہے. یہ کارل مارکس کی پریڈکشن تھی کہ کوئی بھی اکانومی اس طرح اسٹریٹ لائن میں گرو نہیں کرے گی, بلکہ اس طرح سے اسپیزم کر کے گرو کرے گی. کبھی اس کی گروتھ بڑی تیز ہوگی, پھر اس کی گروتھ لو ہوگی, پھر تیز ہوگی, پھر لو ہوگی, پھر تیز ہوگی, پھر لو ہوگی. آج ہر اکانومسٹ اس بات کو مانتا ہے کہ بزنس سائیکل تھیوری جو ہے وہ ہم مین اسٹریم اکنامکس کے اندر پڑھاتے ہیں, مگر اس کی وجوہات کس نے ایکسپلین کی؟ کارل مارکس نے ایکسپلین کی. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بیسکلی فری مارکیٹ سسٹم ایک کیوٹک, ایک انارکک, ایک ٹوٹلی ان پلانڈ سسٹم ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر اس قسم کے اسپیزمز ہوتے ہیں. اب کارل مارکس کی تیسری تھیوری کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دا لا آف دا فالنگ ریٹ آف پروفٹ. مارکس یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے کیپٹلزم ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوتا چلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ریٹ آف پروفٹ ڈکلائن کرتا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انویسٹمنٹ کے اندر وہ حصہ جو کہ ٹیکنالوجی میں استعمال کیا جاتا ہے, مشینری میں استعمال کیا جاتا ہے, مارکس کہتا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, اور وہ حصہ جو کہ انسانوں کی خرید و فروخت میں استعمال کیا جاتا ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. اور کیونکہ انسانی قوت محنت سے ہی منافع نکلنا ہے, تو جیسے جیسے انسانی قوت محنت کی تناسب کم ہوتی چلی جائے گی اوور آل کیپٹل کے اندر, تو ریٹ آف پروفٹ بھی کم ہوتا چلا جائے گا. مارکس کہتا ہے کہ اس کے کچھ کاؤنٹر ویلنگ فیکٹرز بھی ہیں, کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کے نتیجے میں کچھ دیر تک پروفیٹیبلٹی بڑھائی جا سکتی ہے, مگر اوور آل ہسٹوریکل ٹرینڈ کیپٹلزم کا یہی ہے کہ ریٹ آف پروفٹ کم ہوتا چلا جائے گا. کیا یہ بات درست ثابت ہوئی؟ آپ کے سامنے ڈیٹا ہے G20 کنٹریز کا. G20 سے مراد یہ ہے کہ وہ کنٹریز جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ ایڈوانسڈ کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں, ان کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. اور یہ ڈیٹا 1950 سے 2019 تک جاتا ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں 1950 سے تقریباً 65 تک انفیکٹ ریٹ آف پروفٹ بڑھتا ہے, کیونکہ یہ ہے ہے ڈے آف کینزین اکنامکس جہاں پہ ریاست بہت زیادہ انٹروین کرتی ہے. مگر اس کے بعد آپ دیکھیں ٹرینڈ کیا ہے, ٹوٹلی ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. 65 سے لے کے 83 تک تو پروفیٹیبلٹی ڈرامیٹکلی ڈکلائن کرتی ہے, اور اس کے بعد بھی تھوڑی سی ریکوری ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود 98 کے بعد 2019 تک بھی اوور آل ٹرینڈ یہی ہے کہ پروفیٹیبلٹی نیچے کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ 50 سے لے کے 2019 کی اوور آل ایک ٹرینڈ لائن کھینچیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ اوور آل G20 کے اندر فالنگ ریٹ آف پروفٹ کنفرمڈ ہے.
تو دوستوں یہ مختصر مارکس کی 3 تھیریز تھیں جو کہ ایبسولوٹلی ڈیٹا سے ثابت کی جا سکتی ہیں. لا آف کنسنٹریشن آف کیپٹل، یعنی امیر جو ہے وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گلوبلی انیکوالٹی بڑھ رہی ہے. کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کو کس نے پریڈکٹ کیا؟ کارل مارکس نے. دوسری یہ بات، دی لا آف اوور پروڈکشن، دا کرائسس آف اوور پروڈکشن. مارکس نے پریڈکٹ کیا کہ کیونکہ کیپٹلزم ایک ان پلانڈ اکانومی ہے تو لہٰذا اس کے اندر اسپیزمز ہوں گے، گروتھ کے پیریڈز ہوں گے اور بعد ڈپریشنز اس کے بعد ڈپریشنز ہوں گی. کیا یہ بات درست ثابت ہوئی؟ 100%. مین اسٹریم اکنامکس کے اندر بھی یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ اس کو بزنس سائیکل کہا جاتا ہے، کرائسس آف اوور پروڈکشن کا نام نہیں دیا جاتا. اور تیسری بات یہ فالنگ پروفیٹیبلٹی، یعنی کہ ریٹ آف پروفٹ کم ہوتا چلا جائے گا. اگین ڈیٹا سے بالکل 100% یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ G20 کنٹریز لے لیں یا گلوبل کیپٹلزم لے لیں، جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی چلی جاتی ہے تو ریٹ آف پروفٹ ڈکلائن ہوتا چلا جاتا ہے. جب آپ کو کوئی یہ کہے کہ کارل مارکس کی پریڈکشنز غلط ثابت ہو گئیں تو یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا، لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور اسے کہیں کہ بتائیں یہ مارکس کی پریڈکشنز تھیں، کیا یہ پریڈکشنز غلط ثابت ہوئیں یا درست ثابت ہوئیں؟